حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس جوش و جذبے کے ساتھ گھر سے نکلے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کو جا کے قتل کر کے آتا ہوں. تلوار لہراتا ہوا تلوار لے کر جا رہا ہے راستے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راستے میں ایک شخص ملے جن کا نام ہے نعیم بن عبداللہ. پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ آج میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. نعیم بن عبداللہ کہنے لگے اچھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے. حضرت عمر کہنے لگے میرے گھر میں کیا ہے؟ نعیم بن عبداللہ نے بتلایا کہ تیری بہن اور تیرا بہنوئی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لے پھر جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے ہوئے، تلوار لہراتے ہوئے اپنی بہن کے دروازے پہ آئے، دستک دی. بہن سمجھ گئی، بہن اور ان کا بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جلدی جلدی قرآن کے اوراق جو ان کے پاس تھے انہوں نے قرآن کے اوراق چھپا لیے. دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. غصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو بے تحاشا مارا. جب ان پہ غصہ ختم نہ ہوا پھر اپنی بہن کو بے تحاشا مارا، اتنا مارا کہ حضرت عمر کی بہن کے جسم سے لہو کے فوارے چھوٹے. جب خون دیکھا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تھوڑا سا موم ہوا، اور پھر بہن نے بھی کہہ دیا کہ عمر تم بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر گزر، مگر میں قرآن کا دامن نہیں چھوڑنے والی. جب بہن کا یہ جذبہ دیکھا، بہن کا یہ ایمان دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا موم ہوئے، کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ نا، میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو بہن نے کہا ہم رب کا قرآن پڑھ رہے تھے، رب کا قرآن پاک ہے، تو ابھی تک کافر ہے، ناپاک ہے، پہلے جا کے غسل کر کے آ، پاک ہو کے آ، پھر تجھے قرآن دکھائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غسل کر کے آئے. جب غسل کر کے آئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے قرآن کے وہ اوراق دکھائے اور پھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی. جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تلاوت سن رہے تھے اور وہیں پہ دل موم ہوا اور کلمہ پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو حضرت عمر جیسا بہادر انسان، جری آدمی، وہ مسلمان کیوں ہوا؟ قرآن کی تلاوت سن کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک علاقے سے 70 آدمی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین آپ لے کر آئے ہیں ذرا اس دین کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، ان 70 آدمیوں کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. آپ نے تلاوت ختم کی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ رب العزت نے ان 70 آدمیوں کا ذکر قرآن پاک کے 7ویں پارے میں کیا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. فرمایا کہ وہ لوگ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا، حق کو پہچانا، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، بے ساختہ بول اٹھے ربنا آمنا، پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. جنات کا ایک گروہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کی تلاوت سنی تھی. مقام نخلا میں صبح کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، ان کے کانوں میں نبی کی تلاوت کی آواز پہنچی، کہنے لگے رکو، خاموش ہو جاؤ،
ایک بندہ کچھ پڑھ رہا ہے، ذرا اس کا کلام سنتے ہیں۔ جنات کی ساری جماعت وہاں پہ رک گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے رہے، ان پر تلاوت کا اثر اتنا ہوا، سارے جنات کی جماعت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے مسلمان ہونے کا واقعہ قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ احقاف میں بھی کیا، قرآن پاک کے 29ویں پارے سورہ جن میں بھی کیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات کیوں مسلمان ہوئے؟ قرآن کی تلاوت سن کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ مغرب کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی تاثیر ہے۔ اگر میں واقعات سنانا شروع کر دوں، یہ دن بھی ختم ہو جائے، رات بھی ختم ہو جائے، اور میں کہتا ہوں میری زندگی کے ایام ختم ہو جائیں، مگر قرآن کی تاثیر کے جو واقعات ہیں، قرآن کی تلاوت سن کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے، وہ واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ملا علی ان کا نام ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک یہودی عالم سے ان کا مناظرہ طے ہو گیا، تاریخ طے ہوگی، وقت طے ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، مناظرہ شروع ہو گیا۔ پہلے دن مناظرہ ہوا تو ان مولانا صاحب نے اس یہودی عالم کے سامنے قرآن کے حق ہونے پر، اسلام کے حق ہونے پر بڑے دلائل پیش کیے، مگر وہ یہودی عالم مطمئن نہ ہوا، قائل نہ ہو سکا۔ دوسرے دن پھر مناظرہ ہوا، مناظرہ ہوتا رہا، بحث مباحثہ چلتا رہا۔ کتابوں میں آتا ہے 1 مہینہ ملا علی رحمت اللہ علیہ نے اس یہودی عالم سے پورا 1 مہینہ مناظرہ کرتے رہے، بحث مباحثہ کرتے رہے، دلائل دیتے رہے۔ 1 مہینہ لگا کر بھی انہیں قائل نہ کر سکے، اسلام کی حقانیت پر، قرآن کے حق ہونے پر انہیں مطمئن نہ کر سکے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد وہی عالم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے اونچی آواز کے ساتھ۔ یہودی عالم پیچھے سے آیا، دیکھا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو چپکے سے بیٹھ گیا اور قرآن کی تلاوت سننے لگا۔ قرآن کی تلاوت سن رہا تھا، ان مولانا صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ وہی یہودی عالم میرے قرآن کی تلاوت سن رہا ہے۔ تلاوت کرتے رہے جتنی دیر انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنی تھی۔ جب تلاوت سے فارغ ہوئے، پیچھے دیکھا تو وہ یہودی عالم قرآن کی تلاوت سن رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو کی لڑی ہے۔ جب نظر پڑی تو وہ یہودی عالم کہتا ہے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، پھر دوسری بات بعد میں کرنا۔ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو ملا علی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہوئے، مناظرہ کرتے ہوئے، میں نے دلائل کے انبار لگا دیے، مگر تو مطمئن نہیں ہوا، تو نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا۔ آج کیا وجہ بنی کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے؟ تو وہ یہودی عالم پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہودی عالم کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں تیری آواز سے بری آواز میں نے کبھی نہیں سنی، مگر تیری بری آواز کے باوجود بھی میں نے تیری آواز میں قرآن کی تلاوت سنی ہے، مجھے دل کو سکون ملا ہے، میں جان گیا اس کا قرآن بھی سچا ہے، اس کا مذہب بھی سچا ہے، اس لیے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔